किताबों लिखा है कि शौहर कह दे, ऐ बीबी, इस पहाड़ को अपने सर से उठा लो। पहाड़ को, हाँ पहाड़ के अपने सर से उठा लो। बीबी को ये भी नहीं जवाब देना है कि मियाँ जरा अकल से काम लो, पहाड़ इतना भारी है और मेरे सर पर कैसे आएगा। ये कहने का तुझको पावर नहीं, पावर तो ये है कि शौहर ने हुक्म दे दिया तुम अपना सर पहाड़ से टेक दो। जब तक टेकना चाहती है तब तक टेक दो। देखने वाला देख रहा है कि पहाड़ उसकी बस की बात नहीं, लेकिन मेरी हुक्म का नाफरमानी नहीं किया, मेरी हुक्म बजा लाई है और पहाड़ से अपना सर लगा दी है। तो मेरे दोस्त, ऐसे हक है शौहर को बीबी पर और बीबी के शौहर पर। मेरे दोस्त, बीबी शौहर का हक बहुत प्यारा वक्त होता है और बहुत प्यारा जुमला होता है जो बीबी और शौहर का मर्तबा अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अनायत फरमाया। आइए एक बार नबी आले नबी पर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना सफियना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। आज हम और आप तो एक बार दूल्हा बन लेते हैं और दिल की अरमान पूरी हो जाती है, लेकिन मेरे सरकार का दूल्हा बनने का अंदाजा देखो, मेरे नबी का दूल्हा बनने का अंदाजा देखो। एक बार आपने दूल्हा बने तो खदीजुल कुबरा से निकाह हो गया। एक बार आप दूल्हा बने तो खदीजा से निकाह हो गया। एक बार नबी दूल्हा बने तो रब से मुलाकात हो गया। एक बार नबी दूल्हा बने तो रब से मुलाकात हो गया। तो मेरे दोस्त, नबी का दूल्हा बनने का अजीब व गरीब अंदाजा है। जब जिब्रील नबी का सवारी लेके आए तो अल्लाह के महबूब आराम फरमा रहे थे फूफी उमहानी के घर में। फूफी, आज तो हम शादी में मचल उड़ते हैं, नींद भी नहीं आती है, करवट भी बदलना नहीं चाहते हैं, खुशी में झूमते हैं। कल मेरी दुल्हन आएगी, कल मुझसे मुलाकात होगा, मेरे लिए नई दुनिया कायम होगा। अल्लाह के रसूल का करम देखो मेरे दोस्त, कुर्बान जाओ। एक बार नबी पर दरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। जिब्रील आते हैं, पाँव के जानिब खड़े रहते हैं। आका आराम फरमा रहे हैं, आका आराम फरमा रहे हैं। वो सोने का वक्त नहीं था, क्योंकि वो रब से मुलाकात होने का वक्त था। आसूक और मासूक का मिलने मिलाने की घड़ी थी। तो अल्लाह के रसूल, मुख्तसर सा कहूँगा, हजरत भी बैठे हैं, भी कुछ कहेंगे इंशाअल्लाह। अब आते हैं और पाँव के जानिब खड़े रहते हैं। तो जिब्रील क्या कहते हैं, जब नबी के करीब देखे थे, आपने उनके कदमों को अपने जबान से बोसा लिया, कदमों से चाटा चूमा। आंखें खुली तो बोले, जिब्रील ये सब क्या है? नबी कह रहे हैं, आंखें खुली तो बोले, जिब्रील ये सब क्या है? तो जिब्रील बोले, आका खालिक बुला रहा है। जिब्रील बोले, आका खालिक बुला रहा है। सरकार हुक्म हो तो हाजिर करूं सवारी, सजके बुरा के अनवर दरवाजे पर खड़ा है। अल्लाह ने नबी को मेराज में बुलाकर सब कुछ बता दिया है, सब कुछ दिखा दिया है। अल्लाह सबका खालिक, सरकार सबका मालिक, और खालिक ने मुस्तफ़ा को मालिक बना दिया है। खालिक ने मुस्तफ़ा को मालिक बना दिया है। ऐसे वक्त में जब नबी की आंखें खुली, जब नबी की आंखें खुली तो अल्लाह ने पूछा, ये मेरे महबूब, आज तो मिलने मिलाने की घड़ी थी। आज दूल्हा के नक्शे कदम पर ही आवाज़ दे रहा हूँ। आज तो मेरी तेरी मुलाकात थी और मिलने मिलाने की रात थी, मिलने मिलाने का वक्त था, मिलने वाले की घड़ी थी। आज कैसे नींद आ गई, आज कैसे नींद आ गई? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया,
یا رسول اللہ اے اللہ ایسی نیند آ گئی۔ تو اللہ نے فرمایا اے نبی اپنی عمر میں کتنے بار سوئے ہو رات میں؟ توجہ کریں گے میرے دوست، اپنے اغوا کا کرامات کو دیکھیے، ہم گناہگاروں کے مسیحا کا دل کی حال کو دیکھیے میرے دوست، کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ میرے مولا گزری ہوئی زندگی کا، یہ باقی گزری ہوئی زندگی کا یہ پہلی رات ہے، گزری ہوئی زندگی کا یہ پہلی رات ہے جو میں آج سویا ہوں، آج سویا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا اتنی بڑی زندگی گزار لیے اب تک نہیں سوئے تو آج سونے کی کیا ضرورت تھی؟ آج تو خوشی میں جھومنا تھا، آج تو خوشی میں مچلنا چاہیے تھا آپ کو نا، کیونکہ ہمارا تمہارا ملاقات ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ کس کے بولیے تو اس بات کو آگے بڑھاؤں، پڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی پر درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا سفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا سفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ ابھی جانے ملت سنت اسلامیہ، جب نبی سے اللہ دریافت کیا تو نبی اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ جب اللہ کہا آج سونے کی کیا ضرورت تھی، آج تو ہماری تمہاری ملاقات ہونے والی تھی، تو نبی کیا کہتے ہیں؟ ہم گنہگاروں کے مسیحا کیا کہتے ہیں؟ اے میرے مولا روزانہ میرا غرض تھا، بڑی باریکی کی بات کہہ رہا ہوں آپ سے، یقیناً خدا گواہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں روزانہ میرا غرض تھا کہ تجھ کو راضی کر لوں، آج تیرا غرض ہے مجھ کو جگا لو یا نہ جگاؤ، آج تیرا غرض ہے۔ روزانہ میرا غرض تھا کہ تجھ کو بلاؤں، تیری عبادت کروں، تجھ کے پاس جاؤں، آج تیرا غرض ہے، آج تیرا ضرورت ہے، بلاؤ نہ بلاؤ، اس لیے مجھے موقع مل گیا کہ آج کے رات سویا ہوں۔ معراج ہوتا ہے میرے دوست، ضرور ہوتا ہے، تمام لوگوں کا، ہر ایک نبیوں کا معراج ہوا ہے، لیکن نبی کی طرح کسی کا معراج نہیں ہوا ہے، نبی کی طرح کسی، جیسے معراج کا وقت بالکل آپ کے سامنے آنے والا ہے، اس لیے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے اس بات کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ عاشق اور معشوق کا ملنے ملانے کی گھڑی تھا میرے دوستوں، جبریل دولہا بنائے تھے اور اللہ کے محبوب مسجد اقصی سے 7ویں آسمان تک، مسجد اقصی پہ یہ قافلہ، یہ سواری فرشتوں کے سج دھج کے چلی مسجد اقصی پر جبریل نے اذان دیا۔ کس نے اذان دیا؟ جبریل نے اذان دیا، جبریل نے اذان دیا، اور سارے فرشتے ٹوٹ پڑے اور جماعت کے لیے باقدب کھڑے ہو گئے۔ میرے دوست آج دیکھیے 70,000 برس، 70,000 فرشتوں کے سردار، 70,000 فرشتوں کے سردار پیچھے کھڑا ہے، پیچھے کھڑا ہے، اے آخر الزمان پیدا ہونے والا پیغمبر منبر پر کھڑا ہے، آخر الزمان پیغمبر منبر پر کھڑا ہے۔ وہ نماز کیسی نماز رہی ہوگی کہ جبریل نے اذان دیا، جبریل نے تکبیر تحریمہ پڑھی اور آقا نے امامت کی، وہ نماز کتنی بہتر ہوگی کہ اگر زندگی میں کوئی اس زمانے میں لوگ پڑھ لیے ہوں گے تو کھلم کھلا جنت میں چلے جائیں گے۔ جہاں جبریل نے اپنے تکبیریں فرمائی اور آقا نے امامت فرمائی، ایسے وقت سے یہ قافلہ سج دھج کے چلی۔ میرے دوست سواری چلی، کہنے دیا جائے پھر موقع ملے یا نہ ملے، میں آپ کو اس منزل کو پہنچا رہا ہوں کیونکہ وہ موسم آنے والا ہے۔ میرے دوستوں سج دھج کے قافلہ چلا، جبریل آپ کے قدم پکڑے چلے، براق پکڑے چلے، چلتے گئے، چوتھے پانچویں چھٹے 7ویں آسمان پر پہنچ گئے میرے دوست، سجرۃ المنتہا، سجرۃ المنتہا،
सवारी नबी की ठहर गई, रुक गई। ए लड़का, ए लड़का, ए जरा इस पे बैठो, यहाँ बैठो। सजरतुल मुंतहा पे नबी की सवारी पहुंची तो जिब्रील क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह ये सजरतुल मुंतहा है, आसमान ये सजरतुल मुंतहा का है। तो अल्लाह के रसूल से क्या कहते हैं जिब्रील? जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह अब आप आगे जाइए और मैं पीछे जाऊंगा, मेरा पावर नहीं, आगे बढ़ने का मुझको हुक्म नहीं, यहीं से आप आगे जाएंगे और यहीं से मैं पीछे जाऊंगा। लेकिन ये मेरे नबी, मेरे बातों को तवज्जो जरा कर लीजिएगा या रसूल अरबी, कि मेरा सलाम अल्लाह से कह दीजिएगा, सुभान अल्लाह कह दीजिए, मेरा सलाम अल्लाह से कह दीजिएगा और बाद सलाम यूं कह दीजिएगा, बाद सलाम यूं कह दीजिएगा अल्लाह से, या रसूल अल्लाह, कि जब रोज महशर का दिन आए, जब क़यामत का घड़ी आए, रोज महशर का दिन आए, नफ्सी नफ्सी का आलम हो जाए, तो अल्लाह मुझको हुक्म दे दे कि जिब्रील अपना पर पुलसरात के धार पर मार दो, अपना पर पुलसरात के धार पर मार दो। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ए जिब्रील, मदीने से सजरतुल मुंतहा तक आ गए, कहीं रास्ते में तुमने ऐसा बात नहीं कहा था, न तो मदीने में कहा था, अब तुम पीछे जा रहे हो, मैं आगे जा रहा हूं, तो आज कहने की क्या जरूरत थी? कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी पैगाम अगर जा रही है तो दोनों आलम के मालिक और मुख्तार के ज़बान से जा रही है, सुभान अल्लाह। मेरी बातों हो सकता है रद्द बदल हो जाए, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत पर आपकी बात खुदा की बात है, खुदा की बात आपकी बात। ये अंदाज़ा लेकर आप आगे बढ़े मेरे दोस्त, बिन देखे हुए राह, बिन देखे हुए जगह, अर्श आजम, कोरे तूर, सीना, सब नबी देखते हुए चलते हुए चले गए मेरे दोस्त। अब मंजिल यहाँ मैं छोड़ दिया हूँ जहाँ से नबी चले थे, वजू पानी बहता रहा, बिस्तर गर्म रहा, जंजीर हिलती रही, वो तो लंबा वाक़या, लेकिन मैं मुख्तसर सा चल रहा हूँ। बहरहाल सुनते जाइए। अल्लाह के रसूल से जिब्रील से बात हो रही है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐसा जिब्रील बताओ, मैं अल्लाह से यही कह दूं कि मेरे मौला, जिब्रील का सलाम है और उसका ये दुआ और कलाम है कि रोज महशर के दिन जब आए तो पुलसरात के धार पर अल्लाह हुक्म दे दे मुझे कि अपना पर मार दो। तो इससे क्या फ़ायदा है? इससे क्या फ़ायदा है? तो जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये फायदा है कि जब अल्लाह मुझे हुक्म दे देगा तो जन्नती भी तड़पेंगे, जहन्नमी भी तड़पेंगे कि ना जाने किसको अल्लाह जहन्नम देगा, क्योंकि पुलसरात पार करना है ना, पुलसरात पार करना है। अब अमाल के ऊपर पुलसरात पार होंगे, जहाज से नहीं पार होंगे, हेलीकॉप्टर से नहीं पार होंगे, हवा के झोंके में नहीं उड़ जाएंगे, पुलसरात को पार करना है। जो बाल से बारीक है, तलवारों से तेज है, उसके नीचे एक दरिया आग से लबरेज है। बाल से बारीक, तलवारों से तेज है, उसके नीचे एक दरिया आग से लबरेज है। ऐसे वक्त में अल्लाह जब हुक्म दे देगा मुझके पंख मारने का, तो बीचा बीच पुलसरात में उतरूंगा, बीचा बीच पुलसरात में उतरूंगा और एक पर इधर मारूंगा, एक पर उधर मारूंगा, पुलसरात का पूरा ढक्कन बना दूंगा। उसकी तेजी, उसकी तेजाई मैं खत्म कर दूंगा और जो गुनहगार उम्मत होंगे मोहम्मद का, या रसूल अल्लाह, मेरे पर सवार होकर के पुलसरात को पार कर जाएंगे। आप सोचेंगे पुलसरात इतना छोटा है कि जब 70,000 बरस
تک ایک گولی چلے تو جہنم کی تہ تک پہنچے تو کتنی بڑا ہوگا، اور جبریل آمین کا پر کتنا بڑا ہوگا۔ ایک ڈنکھے سے دوسرے ڈنکھے تک چلنے میں 500 برس کا راستہ تھا، 500 برس کا راستہ تھا، ایک پر سے دوسرے پر پہنچے۔ کتنی بڑی ان کی جسم ہوگا، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ وہ فرشتے امت کے لیے کتنے بھوکے و پیاسے ہیں۔ میرے دوستوں آئیے، یہ تو جبریل کا تمنا ہے، یہ تو جبریل کا تمنا ہے جو غلامان نبی ہیں، تو نبی کا تمنا کیا ہوگا، نبی کا ارمان کیا ہوگا، نبی کی آرزو کیا ہوگی۔ میرے دوستوں جبریل پیچھے، نبی آگے، بن دیکھے ہوئے راہ میرا آقا جا رہے ہیں۔ محترم دوستوں، آسوق اور معسوق جب آپ عرش پر پہنچے تو چاہے کہ نالین پاؤں سے جدا کر لوں تو اللہ کا حکم ہوا، اے میرے نبی پاؤں سے نالین جدا نہ کرنا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، یا اللہ یہی تو نالین موسیٰ علیہ السلام کے پیر میں تھا، حکم ہوا تھا نالین جوتا اتار کے چلو، وہی نالین میرے بھی پیر میں ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب موسیٰ کلیم اللہ تھے، تو میرا رسول ہو، تو میرا نبی ہو، میں نے جب ایسے کے بنا دیا تھا، مسلح نہیں دیا تھا، مسلح نہیں دیا تھا، اس کو تسلی دیا تھا کہ عرش تیرا مسلح نبی کے جوتے کے تلوے سے ہوگا۔ آج عرش تیرے جوتے کا تلوے کا انتظار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، عرش نبی کے جوتے کے تلوے کا انتظار کر رہا ہے۔ ہم کبھی نبی کا کلمہ کا انتظار کر رہے ہیں میرے دوست؟ کر رہے ہیں؟ نہ کر رہے ہیں، نہ کر رہے ہیں۔ عرش نبی کے جوتے کے تلوے کا پیاسا ہے، بھوکا ہے، اور اللہ نے فرمایا تیرے جوتے کے تلوے سے عرش کا مسلح لگے گا، اس کی چمک دمک بڑھے گی، تم جوتے پہنے ہوئے چلے آؤ۔ ارے میرے دوست کیا بتاؤں، یہ آپ کو ذہن میں اتار دوں کہ نبی کا جسم اللہ کے ایک جسم کا ٹکڑا ہے۔ جو نبی پر ایمان لایا وہ اللہ پر، اور جو اللہ پر بھروسہ کیا وہ نبی پر۔ میرے دوست اللہ بالکل اپنے استر سے اولو ما خلق اللہ نوری، اپنے نور سے اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا۔ 70,000 برس، 70,000 باتیں ہوئی اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان، بیٹھے بیٹھے دنیا بنی سب سے قیامت کے منزل تک باتیں ہوئی۔ اللہ کے محبوب کو اللہ نے حکم دے دیا کہ میرے محبوب تم میری بنائی ہوئی نعمت کا نظارہ کر لو، زیارت کر لو۔ تمام چیزوں دیکھتے ہوئے جنت، دوزخ، حشر و حجر سب کچھ میرے آقا نے دیکھا۔ جہنم کے دروازے پہ جا رہے ہیں تو جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ جبریل جا رہے ہیں تو جنت کا دروازہ بیٹھا تھا، کرسی لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اللہ کی محبوب کو دیکھ کر کے کھڑا نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے دریافت کی ہے کہ یہ کون انسان ہے جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ جہنم کا دروغہ کرسی لگائے بیٹھا تھا، جہنم کے گیٹ پر بیٹھا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ کون سی انسان ہے جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور بڑا بھینکر رنگ اور روپ اور چہرہ ہے؟ آپ سے بتایا گیا یا رسول اللہ یہ جہنم کا دروازہ ہے، اور اس نے سلام بھی نہیں کیا، جہنم کا دروغہ۔ تو اللہ کے طرف سے حکم آتا ہے یہ میرے محبوب وہ جہنم کا دروغہ ہے، وہ جہنم کا دروغہ ہے، بے رحمی ہے، اس کے اندر رحم نہیں ہے، اس کے اندر ذرہ کا برابر رحم نہیں ہے۔ جس نے نبی کو سلام نہیں کیا تو غیروں کا سلام کیسے کرے گا؟ تو ایسے میں اگر ہماری سفارش کتنا جائے تو وہ ہماری سفارش نہیں سنے گا۔ بہرحال
مختصر سا وقت میں سمے کے خیال کو رکھتے ہوئے نبی کریم جتنی دنیا میں قیامت تک جو بھی بات اللہ نے چھپا رکھا تھا، جو بھی بات اللہ نے چھپا رکھا تھا، اپنے اندر بچا رکھا تھا، تو نبی کو بیٹھا کر جب سے دنیا پیدا ہوئی تب تک اور قیامت کے منظر تک سارا داستان، سارا واقعہ اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دیا، سب کچھ بتا دیا، جو کچھ بتانا تھا سب کچھ بتا دیا۔ مختصر سا ختم کرے تھوڑی سے، بس مختصر سا ہاں میرے دوست کہنے دیا جائے، نبی جسے اشارہ ہو رہا ہے دعوت خانے کی طرف سے، عام پبلک بھی کچھ حیران ہوگی، لیکن بڑی محنت سے میں تھوڑا سا مائک پا گیا ہوں تو بول دیتا ہوں، ورنہ میں پاگل ہوں۔ میرے دوست ایک بات ذرا سمجھ کریے، میرے محبوب 5 وقت کی نہیں نماز 50 وقت کی نماز لے کے آئے تھے، 50 وقت کی نماز، ٹپا ٹپ کہہ رہا ہوں، ورنہ بھی ہم کو آنے جانے بڑے وقت لگتا، لیکن لے کے آ رہے ہیں۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے، بھیجتے رہیے، یہ میرے محبوب تیری امت گنہگار ہوگی، سیاکار ہوگی، ناتواں ہوگی، کمزور ہوگی، اتنا 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، کم کراؤ۔ آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے کئی بار نبی آئے گئے بھیا؟ کئی بار نبی آئے گئے؟ کئی بار؟ 9 بار، 9 بار، 9 بار نبی آئے اور 9 بار گئے۔ 9 پچے کتنا ہوا؟ 9 پچے 45۔ 9 بار نبی آئے اور گئے، 9 پچے 45۔ ہر آنے جانے میں کیا ہوا؟ 5 وقت گھٹتا گیا، گھٹتا گیا، گھٹتا گیا، کم ہوتا گیا، جاتے جاتے لاسٹ میں رہ گیا 5 کے 5، رہ گیا 5 کے 5۔ پھر آپ نے موسیٰ علیہ السلام، اے محمد ایک بار کہو اب نہیں جاؤں، بس یہی میرا بارڈر لاک ہے، اب نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے اب ادھر تو نبی 50 کے جگہ پر 5 قائم کر دیے، ہم 5 کے وقت 5 کو 5 غائب کر دیے، سب غائب کر دیے، 100 بائی کاٹ کر دیے۔ ہم سے اسے مقدمہ ہو گیا ہے، مقدمہ ہو گیا۔ فتح ڈگری ملے گا کب؟ جب جنازہ چلے گا تب۔ سنتے جائیے میرے دوست۔ تو اللہ فرما رہا ہے، اے میرے رسول، جو تیری امت سال بھر کا روزہ بھی ملا تھا، سال بھر کا، آج 1 مہینہ کے روزہ میں پسینہ آ جاتا ہے۔ 50 وقت اللہ فرماتا ہے، اے میرے محبوب، جو دنیا میں تیری امت 5 وقت کی نماز ادا کرے گی تو 50 وقت کا ثواب لے کے گھر کو جائے گی۔ یہ کیا کم ہے؟ نبی کے اندر دم ہے، میرے لیے علم ہے۔ شکر ہے پاک بے نیاز کا کہ ہمارے لیے 5 قائم کر کے 50 کا مالک بنا دیا، 50 کا مالک بنا دیا۔ پھر بھی 5 نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے میرے دوست۔ وہ معراج آپ کے سامنے چند ہی وقت میں آنے والا ہے۔ اب میں جب نبی پیدا ہوئے تو سوموار کا دن تھا، 11ویں تاریخ تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، مکے کی دھرتی تھی، آمنہ کا گود تھا۔ سویرے سویرے رات جاتی رہی، دین آتا رہا۔ ایسے سنہرے وقت میں آپ کے سردار، سرکاروں کے سرکار، بے سہاروں کا سہارا، بے مددگاروں کے مددگار، دونوں عالم کے مالک و مختار اس دنیا گیتی میں تشریف لائے۔ تو ندا تھی کہ سرکار تشریف لاؤ، شہنشاہ ابرار تشریف لاؤ، رسولوں کے سردار تشریف لاؤ، دو عالم کے مختار تشریف لاؤ۔ ندا تھی کہ سرکار تشریف لاؤ، دو عالم کے مختار تشریف لاؤ۔ کھڑے تھے ملک وہی تقلید رب ہو، کہ خود جی سے روح رسول عرب ہو۔ نکل جائے محفل سے جو بے ادب ہو، اٹھو تاکہ تعظیم محبوب رب ہو۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ۔